نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدر عالی ذی وقار دائز پر بیٹھے معزز اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں اکرام اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بڑے ہی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ آج کے اس مبارک سے دن میں مجھے کچھ لفظ شائع کرنے کا موقع ملا۔ میں اپنے مشفق و مربی اساتذہ کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آپ حضرات کے بیچ کھڑی ہو سکوں۔ میں اپنی سعادت سمجھتی ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر دین و آخرت رشد و ہدایت کے سلسلے میں کلام کروں، لیکن عرض کروں گی کہ اندازے بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت خوب نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بزرگوں نے ملت کہنا ہمارا کام ہے، دعوت و تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، پیغام حق سنانا ہمارا فریضہ ہے، بھلائی کی راہ دکھانا، برائی کی راستے سے بچانا اور بندگان خدا کو صحیح راہ پر گامزن رکھنے کی تلقین کرنا ہم پر لازم و ضروری ہے، لیکن دلوں کو پھیرنا، ہدایت سے سرفراز کرنا اللہ رب العزت کے اختیار پر موقوف ہے۔ وہ جس کو چاہے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، ہمارا کام سمجھانا، اس کا کام ہدایت دینا ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ ان آیت کے نزول کے اثر اللہ کے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ کے بحثرت دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، کیونکہ یہی آپ پر رسالت و نبوت کا فریضہ ہے، یہی آپ کا مشن ہے، اور آپ کے بعد آپ کی امت کو بھی یہی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ قیامت تک اس دعوتی مشن کو جاری رکھنا ہے، اس تحریر کو قائم رکھنا ہے۔ یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ ان آیت غور کیجئے کہ دعوت و تبلیغ میں کوتاہی، دعوت و حق میں سستی جب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخذہ ہو سکتا ہے، جواب طلب کیا جان سکتا؟ حالانکہ ایک نہیں برحق رسول مرسل کسی بھی صورت سے اپنی کوتاہی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم کس شمار و کفار سے ہو سکتے ہیں؟ ہم سے کوتاہیاں برائیاں سب ہو رہی ہے، خاص کر ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام ترک کر دیا ہے، اس کی اہمیت کو محسوس نہیں کرتی۔ تاریخ بتاتے ہیں، مسلمانوں کی حالات بتاتی ہے کہ جب تک کاروان دعوت تبلیغ چلتا رہا، قافلہ ایمان و عظمت پر گامزن رہا، مسلمانوں پر رحمت نصرت کا بادل چھایا رہا، ان کے سروں پر اقبال مندی کا ستارہ چمکتا رہا۔ گویا دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری میں یہی ہماری کامیابی اور کمال یا نسل انسان کی سربلندی سرفرازی اس میں پوشیدہ ہے۔ ملت اسلامیہ کی جانباز دفاعیہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فطری دینی ذمہ داری ہے، اسی طرح آپ غور کیجئے کہ دنیا کی جتنی بھی چیز ہے، خواہ وہ حیوانات ہو یا جمادات ہو یا نباتات ہو، ہر ایک کی ایک مقصد ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک تخلیق ہوتی ہے۔ سورج کی تخلیق کا مقصد ہے دن کو روشن کرنا، چاند کی تخلیق کا مقصد ہے رات کو منور کرنا، پانی کو پیدا کیا تاکہ جاندار زندہ رہے، جانوروں کو پیدا کیا تاکہ انسان کی کام میں آئے، بلکہ یہ کائنات اور کائنات میں جتنی بھی چیز ہے سب کسی نہ کسی تحت وجود میں آتی ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں، اور بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں انسان کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔